کراچی کی ایک بیوہ عورت پر سانپ عاشق ہو گیا۔ جب صبح اٹھتی تو سانپ اس کے بستر پر ہوتا لیکن کاٹتا نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس عورت کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ توبہ توبہ! سویرا کی چیخوں کی آوازوں سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں سویرا کو کیا ہوا تھا۔ جب سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ہم تو اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ رات بھی اس کے سونے تک میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھی اور اس کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھی، اور اب صبح کے وقت اس کی چیخیں سب کا دل دہلا گئی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے، جاؤ جا کر دیکھو اب تمہاری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، عجیب مصیبت ہمارے سر پر پڑ گئی ہے۔ ان کے لہجے کی بیزارگی نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ دراصل سویرا میری چھوٹی بہن تھی جو شادی کے چند مہینے کے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ سویرا بیوہ ہوئی تو سسرال والوں نے اسے باہر نکال دیا اور اس کے لیے واپسی کا کوئی در باقی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے ہم دونوں بہنیں ہماری پھپھو کے گھر پر رہتی تھیں، اور ہماری شادی کے بعد پھپھو اپنے یتیم بھانجیوں کے فرض سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے کے پاس دوسرے شہر چلی گئی تھیں۔ میرے لیے سویرا کو اپنے گھر لانا مشکل تھا۔ میرے شوہر کا مزاج تھوڑا خشک تھا اور پھر ساتھ میں سسرال والے بھی موجود تھے، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے اپنے شوہر اور ساس کو اس بات کے لیے راضی کیا تھا کہ عدت تک سویرا ہمارے گھر رہ جائے۔ بہت مشکل سے اجازت تو مل گئی تھی، لیکن سویرا کی ذہنی حالت مزید پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ کبھی وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تو کبھی عجیب عجیب باتیں کرتی، اور اب صبح صبح اس کی چیخوں نے جس طرح گھر کا ماحول خراب کیا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر بہت بری طرح مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور اب شاید سویرا مزید اس گھر میں نہیں رہ پائے گی۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ لے کر سویرا کے کمرے کی طرف دوڑی۔ عجیب سی فکریں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، اور جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سویرا ڈری سہمی سی اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، آپی سانپ! اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا؟ وہ کہنے لگی، نہیں آپی، میں سو کر اٹھی تو کمرے میں سانپ تھا، میرے بستر پر سانپ تھا، میری بات کا یقین کریں، وہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ ہم آبادی کے بیچوں بیچ رہتے تھے، یہاں سانپ کا کیا کام؟ پھر بھی میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پوچھ لیا کہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا تھا، میں سو کر اٹھی تو وہ بستر پر میرے ساتھ موجود تھا، لیکن گیا وہ اس کھڑکی کی طرف ہے۔ سویرا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسے وہم ہی ہوگا، کیونکہ یہ کھڑکی گھر سے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر ہی صحن میں کھلتی تھی، اور اسی صحن سے تو بھاگتی ہوئی میں یہاں تک آئی تھی۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ دیر بعد میری ساس بھی وہاں آ گئی اور کڑی نظروں سے ہم دونوں بہنوں کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، یہ صبح صبح کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ سویرا تو رو رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، شاید ڈر گئی ہے، مگر سویرا نے جلدی سے خود کو مجھ سے الگ کیا اور کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا ہے، میرے کمرے میں میرے بستر پر سانپ موجود تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات کہے اور میری ساس اسے ذہنی مریضہ سمجھ کر میری جان مشکل میں ڈالیں، لیکن سویرا نے ان کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی، اور بدلے میں میری ساس نے واقعی مجھے کڑے تیوروں سے دیکھا اور کہنے لگی، اسے یہاں رکھنے کے بجائے کسی نفسیاتی ہسپتال بھیجو، یہ بھرے پورے لوگوں کا گھر ہے، یہاں سانپ کا بھلا کیا کام ہے؟ مجھے تو لگتا ہے شوہر کے انتقال کے صدمے نے اس کی ذہنی حالت پوری طرح تباہ کر دی ہے، اور تم نے اسے ہمارے گھر میں جگہ دے دی۔ وہ تن فن کرتی کمرے سے نکل کر چلی گئی تھیں۔ سویرا ابھی تک رو رہی تھی اور میں پریشان بیٹھی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ اب میری ساس میرے شوہر کے پاس جائے گی اور ان سے بھی اس بات کی تکرار کرے گی کہ سویرا کو کسی پاگل خانے بھیج دیا جائے یا اس کے لیے کوئی اور بندوبست کیا جائے۔ وہ تو دوسرے ہی دن یہ بات کہہ رہی تھیں، اور آج انہیں پوری طرح سے موقع مل گیا تھا۔
میں نے بڑی مشکل سے سویرا کو خاموش کروایا اور اسے سمجھایا کہ یقیناً تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، لیکن وہ تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر گزری تو وہ تھوڑی بہت سنبھل گئی۔ میں نے اسے واپس بستر پر لٹا دیا، چادر ڈالی اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکلی تو میرے شوہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہ بری طرح میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی پاگل خانہ نہیں ہے۔ تمہاری بہن نے روز روز کا تماشا لگا رکھا ہے، کبھی اس کے رونے دھونے سے بچے پریشان ہوتے ہیں تو کبھی اس کی چیخوں کی آواز سے ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ یہاں میرے جوان کنوارے بھائی بھی رہتے ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے کہیں پھپھو کے پاس دوسرے شہر بھجوا دو یا پھر کسی نفسیاتی اسپتال میں داخل کروا دو۔ شوہر کی بات نے میرا دل چیر دیا تھا۔ انہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ ہم دونوں بہنیں یتیم ہیں، اور پھر میری بہن تو اتنے صدمے سے گزری ہے۔ شوہر کا انتقال اور بھری جوانی میں بیوگی نے اسے نڈھال کر دیا ہے۔ کم سے کم وہ ہمارے دکھوں کا احساس تو کرتے، لیکن اپنی ماں کی زبان بولتے تھے وہ۔ میں نے اپنے اندر ابلتے غصے کو اپنے اندر ہی دبایا اور محبت سے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ نیند میں ڈر گئی تھی، ٹھیک ہو جائے گی، شاید اس نے خواب میں سانپ دیکھ لیا ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ میری بہن نفسیاتی مریض نہیں ہے، حالات نے اسے اس نہج پر پہنچایا ہے، کم از کم آپ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے محبت سے شوہر کا ہاتھ پکڑا تو میری آنکھوں کی نمی دیکھ کے وہ نرم پڑ گئے، کہنے لگے، دیکھو میں اپنی ماں سے روز روز جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تم بھی جانتی ہو کہ اماں کو سویرے کا وجود بالکل برداشت نہیں ہوتا اور میں ان کے آگے مجبور ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا کہ سویرا آئندہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ وہ دفتر کے لیے چلے گئے اور میں نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور پھر اپنی ساس سے ناشتے کا پوچھنے کے لیے ان کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں نے میری روح تک کو جھلسا دیا۔ وہ اپنی بیٹی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ میں نے تو یہ سوچ کر منیرا کو بہو بنایا تھا کہ یتیم لڑکی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، خاموشی سے میری چاکری کرے گی، نہ میکے جانے کی فرمائش ہوگی اور نہ ہی کبھی اس کی اتنی ہمت ہوگی کہ ہمارے آگے سر اٹھا سکے۔ لیکن اس کی بہن نے یہاں آ کر عجیب مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ اگر جلدی اس کی بہن یہاں سے نہیں چلی تو میں اسے بھی گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری ساس نے مجھے کیوں بہو بنایا تھا۔ دنیا کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کیا تھا۔ وہ سب کو یہی کہتی تھیں کہ میں نے تو یتیم لڑکی دیکھ کر شادی کی ہے، لیکن دراصل انہیں خاموش نوکرانی کی ضرورت تھی جو ان کے آگے آواز بھی نہ نکال سکے۔ میں نے اپنے آنسو حلق میں اتارے اور سیدھی سویرا کے پاس پہنچی۔ اسے محبت سے سمجھایا کہ دیکھو اب کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کرنا، یہ لوگ موقع کی تلاش میں ہیں، تمہیں یہاں سے نکالنے کی بات کریں گے۔ یہ سن کر وہ بیچاری پھر سے رو پڑی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے پریشانی میں سارا دن گزارا۔ رات میں خود سویرا کو کمرے میں لٹا کر اسے سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میں خود سونے لیٹی تو بھی سارا وقت میرے ذہن میں سویرا کی فکر چلتی رہی، اور اگلی صبح پھر میری آنکھ چیخوں کی آواز پر ہی کھلی تھی۔ اب کی بار تو میں فوراً ہی کمرے سے نکل کر بھاگی تھی، اور اس بار پھر سویرا اپنے بستر پر چڑھ کر کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں کمبل تھا۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، سویرا یہ کیا تماشا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ ہی سانپ تھا میرے بستر پر، میرے ساتھ لیٹا تھا، جیسے ہی میری آنکھ کھلی میری چیخ نکلی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سویرا نے دروازے کے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب کی بار میں نے سر پکڑ لیا اور سویرا سے کہا، خدا کے واسطے یہ باتیں بند کرو، گھر میں کوئی سانپ نہیں ہے، تمہاری یہی باتیں ہم دونوں بہنوں کی زندگی کو مشکل بنا دیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، لیکن تم بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہو۔ سویرا بری طرح کانپ رہی تھی، کہنے لگی، آپ ہی میری بات کا بھروسہ کریں، واقعی ہی میرے کمرے میں سانپ تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اسے بیڈ سے نیچے اتارا، پانی پلایا اور سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ ہم دونوں کے لیے مسائل کھڑے نہ کریں، لیکن وہ تو اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ واقعی اس کے کمرے میں سانپ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو مجھے بھی اس کی بات پر یقین آنے لگا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بہن نفسیاتی مریض نہیں ہے، وہ ایک ہی جیسا خواب ہر رات نہیں دیکھ سکتی، یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی، لیکن میرے سسرال میں ہر چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بن جاتا تھا۔
اس لیے میں سویرا کو خاموش کروانا چاہتی تھی، مگر پھر میری ساس چلی آئیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سویرا کو بستر پر پھر سانپ موجود تھا تو وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، بڑا اچھا سانپ ہے، تمہیں ڈستا بھی نہیں ہے، لگتا ہے تمہارے ساتھ سونے آتا ہے، تمہارا عاشق ہو گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ واقعی اگر کوئی سانپ میری بہن کے کمرے میں آتا ہے تو اسے ڈستا کیوں نہیں ہے؟ سویرا کے مطابق تو سانپ اس کے بستر پر موجود ہوتا تھا، پھر اس نے سویرا کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ میں سویرا کو دلاسا دے کر اس کے کمرے سے نکلی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ یہی بات ڈسکس کی تو وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے تمہاری بہن کے ساتھ ساتھ تم بھی پاگل ہو گئی ہو۔ پہلے تو یہ کہ ہم کراچی شہر کے بیچوں بیچ رہتے ہیں، یہاں سانپ جیسی کوئی چیز شہر میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سانپ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہاری بہن کو ڈستا۔ گھر میں اتنے لوگ ہیں، کسی کو سانپ دکھائی نہیں دیا، بس وہ تمہاری ہی بہن کے کمرے میں جاتا ہے، اسی کے ساتھ سوتا ہے، تو تم خود سوچو کیا یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے؟ یہ کہہ کے وہ دفتر چلے گئے اور میں شرمندہ ہو گئی۔ واقعی ہی گھر میں اتنے لوگ تھے، 2 دن میں کسی بھی سانپ کو نہیں دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، اس معاملے کو کس طرح حل کروں۔ اور پھر اگلی صبح سویرا کی چیخوں سے میری پھر آنکھ کھلی، میں نے سر پکڑ لیا، یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اب کی بار تو میری ساس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مزید اس تماشے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ اب آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سویرا سے 2 ٹوک بات کروں گی، اس کی وجہ سے میرے گھر میں بربادی کے دھانے پر ہے۔ میں نے سویرا سے کہا، یا تو تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے یا پھر سچ میں کوئی سانپ تمہارا عاشق ہو گیا ہے، جو بھی ہے اب میں تمہاری چیخوں کی آواز نہ سنوں۔ اس سارے قصے کو اپنے کمرے میں ہی ختم کرو، یا تو تم ہمت کر کے اس سانپ کو مار دو، یا پھر وہ تمہارے جاگتے ہی چلا جاتا ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ گھر میں کوئی اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا اور یہ بات ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ مجھے اپنی بیوہ بہن سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں بھی دنیا کی وجہ سے مجبور تھی۔ مجھے اپنے سسرال کو، اپنے شوہر کو بھی دیکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنی بہن کی آوازوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ بیچاری اس قدر ڈر گئی کہ اگلی صبح اس نے چیخیں نہیں ماری تھی۔ میں اٹھتے ہی اس کے کمرے میں گئی تو وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، کہنے لگی سانپ آیا تھا، اس کے اٹھتے ہی چلا گیا، مگر اس نے شور نہیں مچایا۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو ہنگامہ تو کھڑا نہیں ہوا، مگر سانپ کا یوں روز روز آنا بھی کچھ عجیب سی بات تھی۔ اور پھر ہر صبح اسی طرح ہونے لگی، یہاں تک کہ سویرا کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ اب تو میری ساس ایک پاؤں پر تھی کہ میں اس کی شادی کروں اور اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع کروں۔ انہوں نے سویرا کے لیے الٹے سیدھے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ بغیر کسی خرچے کے سویرا کو کسی بھی بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دیں تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ پتہ نہیں انہیں میری بیوہ بہن سے ایسی کون سی پریشانی تھی جو انہیں اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ بہت ہمت کر کے میں نے ایسے سارے رشتوں کو سختی سے انکار کیا جو میری بہن کے حق میں ٹھیک نہیں تھے، اور اس بات پر میری ساس مزید میری دشمن بن رہی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دن گزرے کہ ایک روز سویرا پیٹ کے درد سے بری طرح تڑپنے لگی۔ میں اسے لے کر سیدھی ہاسپٹل بھاگی۔ ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں اسے ایڈمٹ کیا اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ شروع ہوئے، اور جیسے ہی ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ رکھ دی اور کہنے لگی، آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کی بہن بیوہ ہے، اس کے شوہر کے انتقال کو 6 مہینے گزر چکے ہیں، مگر یہ رپورٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ میں نے رپورٹ اٹھا کر پڑھنا شروع کی تو واقعی میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں تصویر کے ساتھ جو کچھ لکھا تھا وہ مجھے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تو وہ خود بھی پریشانی سے کہنے لگی، یہ کیسے ہوا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن یہی سچ ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے سویرا کے پاس پہنچی جو اب کچھ بہتر تھی۔ اسے درد کی کمی کے لیے انجیکشن لگا دیے گئے تھے، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ نے کیا بتایا ہے؟ میری رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ پچھلے 6 مہینے میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، اس کے چہرے پہ ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ اب اگر میں اسے ایسی کوئی خبر سناتی تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتی، اس لیے میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ میری جان، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، تم اپنی صحت پر توجہ دو، باقی سب ڈاکٹر دیکھ لیں گے۔
میری تسلی دینے پہ وہ مطمئن ہو گئی، شاید نیند کے زیر اثر تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ میرے شوہر جو دفتر گئے ہوئے تھے، انہیں میری ساس کے ذریعے خبر مل گئی تھی۔ وہ سیدھے ہسپتال پہنچے۔ میں انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنی بہن کے کمرے سے باہر لائی اور ان کے منہ پر اپنی بہن کی رپورٹس پھینکیں اور ان سے کہا کہ اب آپ بتائیں یہ سب کیا ہے۔ میرے شوہر نے رپورٹ اٹھا کر پڑھی اور خود بھی ہکا پکا رہ گئے۔ کہنے لگے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی اور اسے کہا کہ اب میری بہن کو نفسیاتی مریض کہتے تھے۔ میری بہن ہمارے گھر میں رہی ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے گھر میں ہی ہوا ہے، معلوم کریں یہ سب کیا ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ ابھی اپنی بہن پر توجہ دو، یہ ساری باتیں ہم گھر جا کر کریں گے۔ ہم پوری طرح خاموش ہو گئے اور پھر شام تک میری بہن کی چھٹی ہو گئی۔ اس لیے میں گھر چلی آئی، اسے اس کے کمرے میں لٹایا اور اس کے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اور میرا شوہر ہم دونوں میری ساس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ان کے آگے رپورٹس رکھی، ان سے کہا کہ اب بتائیں یہ سب کیسے ہوا ہے۔ میرا شوہر اس وقت میرا ساتھ دے رہے تھے اور اسی بات نے مجھے شیر بنا دیا تھا، ورنہ تو میں اپنی ساس کے آگے زبان بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ پہلے تو میری ساس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر جب میرے شوہر نے پہلی دفعہ اپنی ماں سے سخت لہجے میں بات کی تو وہ ڈر گئیں اور انہوں نے ایسی سچائی بتائی جسے سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ جب سویرا ہمارے گھر میں آئی اور اس نے یہاں رہنا شروع کیا تو اس کی ذہنی حالت کافی خراب تھی۔ تم اسے اکثر نیند کی دوائیں دے کر سلا دیا کرتی تھیں، اور ایسی ہی ایک رات میرے چھوٹے بیٹے نے سویرا کے کمرے میں جا کر اس کے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلی تھی اور جب میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سویرا کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی صحبتیں کیسی ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آیا۔ پھر میں نے اکثر راتوں کو اسے سویرا کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں جس طرح سے اسے سمجھا سکتی تھی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات نہیں مانا، اور یہ میں بتا کر نہ ہی اپنے بیٹے کی عزت خراب کر سکتی تھی اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ سویرا کی زندگی مزید خراب ہو، اس لیے میں نے اسے گھر سے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی اسے برا بھلا کہا تو کبھی تمہیں باتیں سنائی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے سویرا کو کہیں نہیں بھیجا۔ اتفاق سے انہی دنوں گلی میں ایک سپیرا آیا جو نیولے اور سانپ کا تماشا دکھاتا تھا۔ تم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے موقع دیکھ کر ایک سانپ کا زہر نکال کر اسے خرید لیا اور پھر میں جان بوجھ کر اس سانپ کو رات کے وقت سویرا کے بستر پر چھوڑ دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ سویرا کو میں اس قدر خوفزدہ کر دوں گی کہ یا تو وہ خود گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی یا پھر میں ہی اسے بار بار پاگل قرار دوں گی تو تم اسے یہاں سے کہیں بھیج دو گی، مگر میری یہ ترکیب بھی ناکام رہی۔ تم نے سویرا کو خاموش کروا دیا اور عزت کی چھت کی خاطر اس نے اپنا منہ بند کر لیا، لیکن اگر کوئی باز نہیں آیا تو وہ میرا بیٹا تھا۔ میری تربیت میں بہت کمی رہ گئی تھی اور اس بات کا احساس مجھے بہت اچھی طرح ہو رہا تھا، مگر میں پھر بھی بدنامی کے خوف سے خاموش تھی۔ جب کچھ عرصے تک سانپ والا حربہ ناکام رہا تو میں نے اس سانپ کو خود ہی مار کر پھینک دیا اور جلدی جلدی سویرا کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تاکہ اس کی شادی ہو اور کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن تم کسی بھی ایسی ویسی جگہ سویرا کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی شادی والا معاملہ بھی نہ ہو سکا، اور جب سویرا چکرا کر بے ہوش ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ اب سچ نہیں چھپ سکتا۔ سویرا کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے ہی چھوٹے بیٹے کا ہے، اور یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میرے بیٹے نے ایک بیوہ عورت کی حالت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور کہیں نہ کہیں اپنے بیٹے کی عزت بچانے کی خاطر میں بھی اس عمل میں شریک رہی ہوں۔ کہیں نہ کہیں اگر پہلی ہی رات میں یہ بات تمہیں بتا دیتی اور اپنے بیٹے کو سخت سزا دیتی تو شاید وہ اتنے مہینوں تک ایک بیوہ عورت کی عزت کو پامال نہ کرتا۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور میں اور میرے شوہر یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میری بیوہ بہن امید سے تھی اور اس کے پیٹ میں 8 ہفتے کا بچہ آیا تھا، اور یہ بات بہت پریشان کر دینے والی تھی۔ ابھی تک میں نے یہ بات سویرا کو نہیں بتائی تھی۔ میرے شوہر غصے میں میری ساس سے کہنے لگے، سویرا کا یہاں وہاں رشتہ دیکھنے کے بجائے آپ کو اپنے بیٹے کی شادی سویرا سے کروانی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی سویرا آج اس مشکل سے دوچار ہے۔
میں نے سختی سے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں اپنی بہن کی شادی ایسے بد کردار لڑکے سے نہیں کروں گی جس نے میری بہن کی کمزوری اور تنہائی کا فائدہ اٹھایا ہے، چاہے میری بہن کے پیٹ میں اس کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ میری بہن کبھی ایسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی، وہ ایسے شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی جسے عورت کی عزت کرنی بھی نہیں آتی۔ میرے 2 ٹوک لفظوں نے میری ساس اور شوہر کو شرمندہ کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت مارا اور سزا کے طور پہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں نے خود ہی اپنی بہن کے لیے رشتے دیکھنے شروع کیے اور پھر ایک جگہ مجھے رشتہ مل گیا۔ اس وقت تک میری بہن کا حمل بھی ضائع ہو چکا تھا کیونکہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ میں نے اسے حمل والی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ یہ کہہ دیا تھا کہ کمزوری اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی ہے۔ آج وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کافی خوش ہیں اور اچھی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا مجھے اپنی بہن کی شادی اپنے دیور سے کروا دینی چاہیے تھی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مرد عورت کی عزت برباد کرتا ہے اسی مرد سے عورت کی شادی کروا دی جاتی ہے، جبکہ میرے خیال سے یہ سزا مرد کو نہیں عورت کو ملتی ہے کہ ساری زندگی اسے اس شخص کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور میں اپنی بہن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتی تھی۔ اب آپ لوگ بتائیں، کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا میں صحیح سوچتی ہوں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔